پاکستان کے بزنس تائیکون چین1 کے چیف ایگزیکٹو میاں کاشف صاحب پوری مارکیٹ ڈیولپ کی ہے، ڈیزائن کے لوگ ڈیولپ کیے ہیں، ہیومن ریسورس پراپر ایک کانسیپٹ ہم لے کے آئے تھے، سٹورز کانسیپٹ چین ہم نے لیا ہے چناب سے۔ کبھی بزنس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، تو ریسٹورنٹ میں نے 2 سٹارٹ کیے ہیں۔ ابھی فرنیچر کا ایک بہت بڑا ہمارے پاس مینوفیکچرنگ یونٹ ہے۔ یہ گھر آپ کا ماشاءاللہ بڑا ڈیکوریٹ ہوا ہے۔ ایز اے پرسن تو بہت اچھے ہیں، بڑے اکوموڈیٹنگ ہے، بٹ وہ امیج نہیں بنا سکے۔ کام انہوں نے بہت کیا، گورننس کے ایشو، کیپیبلٹی کے ایشو، ٹیم کے ایشو ہو سکتے ہیں، ہم مانتے ہیں، بٹ ایز اے ہول اوپر سے جو ٹاپ مین ہے وہ بندہ کرپٹ نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں پاکستان کے بزنس تائیکون چین1 کے چیف ایگزیکٹو میاں کاشف صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی ٹف روٹین میں سے جو ہے ہمیں ٹائم نکال کے دیا۔ سر ماشاءاللہ آپ کے چین1 برانڈ کو بڑا مشہور برانڈ ہے، 24 جو ہے ایئر ہو گئے ہیں، بڑا کامیابی سے آپ کا سلسلہ یہ چل رہا ہے۔ سر یہ کیسے خیال آیا کہ چین1 ایک تمام لوگوں کی جو چیزیں ہیں وہ آپ ایک برانڈ کے ذریعے جو ہے سیل کر رہے ہیں؟ سر کیسے یہ آیا؟ یہ بڑا گیپ تھا پاکستان میں نا، ریٹیل کا کانسیپٹ نہیں تھا اس وقت۔ ہم نے یہ سوچا، ہم دیکھا کہ لوگ باہر سے پروڈکٹس لے کے آتے ہیں، یا پھر یہ بینکاک وغیرہ سے نا گارمنٹس بہت امپورٹ ہوتے تھے، بالکل۔ تو ہم نے یہ گیپ فیل کیا اور سوچا لوگ باہر سے کیوں لے کے آتے ہیں، ہم تو خود ٹیکسٹائل کنٹری ہے، تو اور دنیا کو ہم یہاں سے بنا کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں سارے برانڈس کو، تو ہمارا اپنا پاکستانی برانڈ جس کو ہم پراؤڈلی کہہ سکیں کہ یہ میڈ ان پاکستان، میڈ ان پاکستان۔ تو ہم نے پھر سارے سیگمنٹس کو کور کیا۔ ہمارے لیے بڑا ایزی تھا کہ ہم سٹور کا نام چین1 رکھ دیتے اور باہر سے ڈفرینٹ انٹرنیشنل برانڈز اس کے اندر بیچ دیتے، بٹ ہم نے پوری مارکیٹ ڈیولپ کی ہے، ڈیزائن کے لوگ ڈیولپ کیے ہیں، ہیومن ریسورس سب پاکستان کے ہیں، یہ سب پاکستان کے، اور پاکستان کی اس میں اکانومی کو بھی فائدہ ہوا، اکانومی کو فائدہ ہوا۔ ہم نے ایک ٹرینڈ سیٹر بنے ہیں اور پائنیئر تھے ریٹیل انڈسٹری میں، کہ جو پراپر ایک کانسیپٹ ہم لے کے آئے تھے، سٹورز کانسیپٹ، یعنی شاپ کلچر سے سٹور کلچر میں ہم اس کو لے کے آئے۔ سر اچھا، یہ جو آپ کا چین1 کا نام ہے بڑا ہی خوبصورت اور یونیک نیم ہے، یہ ذرا انگلش ٹچ بھی آ جاتا ہے اس میں اور ایک ذرا ڈیسنٹ ٹچ بھی ہے، تو یہ نام کا آئیڈیا کس نے دیا؟ نام جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا 96 میں، اس پہ ہم نے جب برین اسٹارمنگ شروع کی تو اس وقت بڑے نام آئے، بڑی آپشنز آئیں، تو پھر ہماری جو پیرنٹ کمپنی ہے چناب، جو 75 سے ٹیکسٹائل پروڈکٹس بنا رہی ہے، سٹارٹ اس کا 75 سے ہوا تھا، تو چین ہم نے لیا ہے چناب سے۔ اچھا، صحیح ہو گیا، چین1 بیسیکلی یہ مطلب کہ دریائے چناب کے حوالے سے آپ کا جو چین1۔ اچھا سر، یہ تو آپ کا چین1 کا برانڈ تو چل ہی رہا ہے، ساتھ میں آپ نے کالج بھی جو ہے تھوڑے عرصے پہلے جو ہے بنا رہے ہیں، اس کے بعد آپ کا ریسٹورنٹ بھی تھا، تو یہ جو بزنس کی ڈیمینشن ہے یہ کہاں سے آتی ہے مائنڈ میں؟ مطلب کہ ایک بزنس، سیکنڈ، تھرڈ، مطلب کہ آپ تو فل ایک بزنس مین کہہ سکتے ہیں پراپر۔ نہیں، الحمدللہ ہماری جو فیملی ہے وہ بزنس فیملی ہے، اور میرے جو دادا تھے وہ جننگ فیکٹری جو ٹیکسٹائل کا، وہ سٹارٹ 1970 سے وہ اس بزنس میں تھے۔ پھر میری جو فادر، میرے انکل، وہ آئے 76 میں، انہوں نے سٹارٹ کیا ٹیکسٹائل کا۔ پھر ہم آئے ہیں سیکنڈ جنریشن میں سے، ہم نے آ کے میں نے یہ چین1 کا جو پروجیکٹ ہے اس کو لانچ کیا، مطلب کہ آپ کی تیسری پیڑھی جو ہے یہ دیکھ رہی ہے۔ اور پھر جب اس میں آئے ہیں تو پھر ہم نے ڈائیورسیفائی بھی کرنا ہے، کیونکہ ہر وقت ایک بزنس جو ہے نا، کبھی بزنس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، تو ریسٹورنٹ میں نے 2 سٹارٹ کیے ہیں، لائٹریم اور ایک سلطان بادشاہ، ایک لیبنیز ہے اور ایک کانٹیننٹل ہے۔ تو پھر اسی طرح جب ہم نے سٹور سٹارٹ کیے تو فرنیچر پہلے ہم صرف ڈسپلے کے لیے رکھا تھا، جب ہم نے کسٹمر بیس ہمیں ملا، کسٹمر ریگولر آنا شروع ہوئے، تو کسٹمر نے ڈیمانڈ کی کہ آپ فرنیچر کیوں نہیں سیل کرتے؟ ابھی فرنیچر کا ایک بہت بڑا ہمارے پاس مینوفیکچرنگ یونٹ ہے۔ صحیح ہو گیا۔ تو اس سے پھر فردر ایک تو سٹورز پہ ہم سیل کرتے ہیں فرنیچر کی پوری پروڈکٹ لائن، انٹیریئر کی، ایک پھر ایڈیشنلی ہم نے ایک نئی کمپنی سٹارٹ کی ہے چین1 انٹیریئر کے نام سے۔ اچھا، صحیح، جس میں ہم سارا ٹرن کی سولوشنز دیتے ہیں گھروں کے،
آفیسز کے ڈفرینٹ گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہیں. تو سر یہ جو آپ نے بزنس کر رہے ہیں یہ فرنیچر کا خاص طور پہ، تو یہ بھی سارا میڈ ان پاکستان ہے، اور جو ورکر ہے تمام لوگ وہ پاکستان میں ہیں؟ سب پاکستان سے، بلکہ جو ہم صوفاز وغیرہ امپورٹ کرتے تھے ابھی وہ ساری چیزیں ہم یہاں پہ ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں. ہم زیرو امپورٹ جو ہے نا پالیسی ہم نے بنائی ہے. مین چیز تو یہی ہے سر، اس سے پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بوسٹ کرے گی کہ اگر چیزیں یہاں پہ بنے، باہر سے امپورٹ کریں گے تو لازمی بات ہے قیمت میں پھر باہر والی ادا کرنی پڑے گی. پھر ہم نے جب سیالکوٹ گئے، سرگودا گئے، مختلف سٹیز میں گئے، تو جہاں چینون ہم نے سٹارٹ کیا ہم باقی ریٹیلرز کو بھی لے کے آئے، پوری مارکیٹس ڈیولپ کی. ملتان میں ہم نے اپنا ٹاور بنایا. ابھی اکاڑا میں ہمیں آرمی کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے ہمیں لانگ لیز پہ جگہ دی ہے، وہاں ہم ایک ٹاور بنا رہے ہیں جو اگلے 3 سے 4 ماہ میں ہم لانچ کریں. فرنیچر کے حوالے سے اس میں چینون بھی ہوگا اور ادر برانڈز بھی ہوں گے، اور ادر جیسے پلے ایریا بھی. اکاڑا جیسا اگر شہر میں ٹاور بنا رہے ہیں تو یہ تو آپ ڈیولپ کر رہے ہیں. بالکل بڑی یہ بھی آپ کی بڑی کامیابی کی بات ہے کہ ایسے ایریا میں، کیونکہ لاہور میں، فیصلہ آباد، یہ ان ایریاز میں آتا ہے جہاں پہ ہے. اکاڑے جیسے شہر میں اگر ایسا ایک ٹاور بنے تو بڑے لوگ وہاں سے. بالکل ہمارا آلموسٹ ریڈی ہے، 2 سے 3 ماہ لگیں گے، اس کو ہم لانچ کر رہے ہیں. ملتان میں آلریڈی ہمارا یہ کانسیپٹ چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ پھر فرنیچر میں ہم کافی ایکسپینڈ کر رہے ہیں کہ جو کسٹمر فلور پہ سٹورز پہ آتا ہے نیشن وائڈ، ان کو بھی ہم آفر کر رہے ہیں انٹیریئر سروسز اور فرنیچر. اور ایڈیشنلی ہم پروجیکٹ بیس جو ہے بڑے پروجیکٹس جو فرنیچر کے وہ بھی کر رہے ہیں. تو کتنے کو مطلب کہ ورکرز ہیں جو آپ کے نیچے کام کر رہے ہیں، کیونکہ آپ ایک برانڈ نہیں دیکھ رہے، کئی آپ بزنس دیکھ رہے ہیں، تو کتنے ماشاءاللہ لوگ ہیں جو ہمارے جو ٹیکسٹائل کا گروپ ہے اور پورے جو ہماری فیملی ہے جتنے بھی بزنس ہیں سارے ملا کے 7,000 کے قریب لوگ ہیں. سر گھر میں کیسے ہیں؟ یہ گھر آپ کا ماشاءاللہ بڑا ڈیکوریٹ ہوا ہے، تو اس میں بھابھی کا بھی بیچ میں حصہ ہے یا کیسے آپ؟ کیونکہ ایک برانڈ بھی آپ چلا رہے ہیں تو گھر بھی آپ نے برانڈ بنایا ہوا ہے، ہر چیز ڈیکوریٹ ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ سجایا ہوا گھر ہے. نہیں، گھر میں بھی میری انوالومنٹ ہوتی ہے، بٹ گھر میں زیادہ بزی ہوتا ہوں. میری وائف جو ہے وہ زیادہ انٹرسٹ لیتی ہیں. اچھا. وہ میری کافی ہیلپ کرتی ہے اور چیزوں میں بھی، گھر کے معاملات میں بھی، خاص طور پہ بچوں کی جو ہے نا ایجوکیشن ہے وہ ان کے ذمے ہے. ہر ویکینڈ پہ نا سیٹرڈے کو میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ڈنر پہ چلے جاتے ہیں، یا پھر سال میں نا ایک ٹور ہمارا فورن کا ہوتا ہے ساری فیملی کا، وہ میں ضرور بچوں کو لے کے جاتا ہوں. پچھلے سال نہیں ہم گئے کووڈ کی وجہ سے، بٹ ادروائز ہر سال ہم جاتے ہیں. اس سے تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ پورا سال جو ہے لائٹ ویٹ ہو جاتا ہے معاملہ. سر آپ نے کووڈ کی بات کی تو آپ بزنس مین ہیں. کووڈ آپ کو پتہ ہے تمام جو پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جو اس نے طوفان میں چایا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پاکستان انڈسٹری کو بھی بڑا نقصان ہوا ہے. اب کووڈ ایک قسم کا چلا گیا ہے، تھوڑا رہ گیا وہ بھی انشاءاللہ. تو سر وہ جو کور تھا وہ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. بڑے لوگوں نے اپنے اداروں سے جو ورکرز سے ان کو نکال دیا، سیلری نہیں دی، بڑا ایک. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کووڈ کے بعد؟ یہ تھا کچھ لوگوں کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی تھی. پاکستان میں جنرلی بہت سارے جو ہمارے فیلڈز ہیں ان میں لوگوں نے گرو کیا ہے، جیسے ٹیکسٹائل میں گورنمنٹ بھی کہتی ہے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں پاکستان کو بہت ایڈوانٹیج ملا ہے. اس کی ریزن یہ تھی کہ جو نیبرنگ کنٹری تھے وہ زیادہ کووڈ سے افیکٹ ہوئے تھے، وہاں سے جو پروڈکشن شپمنٹس کی جو فلو ہے وہ بہت کم ہو گیا تھا اور پاکستان کو اس کا ایڈوانٹیج ملا. اچھا سر، آپ کے والد صاحب کا بھی سیاسی بڑا ایک کام ہے، آپ بھی بڑے سیاسی مطلب کہ پولیٹکس کو پسند کرتے ہیں. میرا خیال عمران خان کے ساتھ آپ کا بڑا ایک خوبصورت تعلق ہے، نظر بھی آتا ہے. سی ایم کے ساتھ بھی آپ کے کافی ایونٹس میں ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں. آپ گورنر صاحب کے ساتھ سر کیسا دیکھتے ہیں؟ تھوڑی سیاست پہ بات ہو جائے. پی ٹی آئی نے سر، آپ ووٹر سپورٹر ہیں پی ٹی آئی کے، آپ یہ مانیں سر، کیسا پٹرول کہاں پہ چلا گیا ہے؟ لوگ بڑے مایوس ہوئے، آپ بھی مایوس تو نہیں ہوئے؟ نہیں مایوس نہیں ہوئے، بٹ یہ تھوڑا سمجھنے کی بات ہے کہ جو انٹرنیشنل جو ہمارے ہے نا جیسے سچویشن ہے، جیسے کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا میں ڈائنامکس ہی چینج ہو گئے. بالکل ہو گئی. آئل پرائسز ایک دم بہت کم ہو گئی تھی، اب ایک دم اوپر چلے گئے ہیں. اب اس کو کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکتا. وہ نیچرلی کوئی بھی گورنمنٹ ہو نا، عمران خان ہو یا کوئی اور، اس کے یہ نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ اس کو کنٹرول کر سکے. تو وہ اوپر سے جو انٹرنیشنلی
چیزیں بڑھ رہی ہیں نا, انفلیشن آ رہا ہے, اس کا امپیکٹ پاکستان پہ بھی آ رہا ہے. سر یہ بتائیں کہ چلیں مہنگائی کو اگر ہم چھوڑ بھی دیں, گورننس کے بڑے ایشو ہیں خاص طور پہ پنجاب میں, کیونکہ پنجاب پہ جو حکومت کرتا ہے وہی فیڈرل پہ کرتا ہے. تو پنجاب شہباز شریف صاحب کے پاس تھا پہلے, بڑا ایک ان کا آنا جانا, وہ ٹوپی اور ہے شوز پہن کے نکل. تو بزدار صاحب ذرا ویسے نہیں ہیں, میڈیا سے بھی ذرا ہلکا شرماتے ہیں. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ تو بڑے قریب سے جانتے ہیں. ایسے نہیں, وہ ایز اے پرسن تو بہت اچھے ہیں, بڑے اکوموڈیٹنگ ہے, بٹ وہ امیج نہیں بنا سکے. کام انہوں نے بہت کیا بٹ وہ امیج جو ہے نا نہیں بن سکا, وہ چیزیں اس طرح سے سامنے نہیں آئی, اس طرح سے پروجیکٹ نہیں ہوئی. تو جیسے مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ جیسے مہنگائی والا ہے جو ایشو, اس کو اگر انٹرنیشنلی میری ایک ہے فورکاسٹ کے 1-2 ماہ یہ رہیں گی پرائسز, یہ پیٹرول نیچے آئے گا. ایز اے بزنس مین آپ یہ سوچتے ہیں؟ جی, اور نیچے ڈالر بھی نیچے آنا شروع ہو گیا, کچھ اور بھی IMF سے ان کو پیسے ملیں گے. تو جو مہنگائی کا یہ طوفان ہے نا, یہ 1-2 ماہ بعد نیچے آئے گا, یہ سٹیبل ہوگا. اور اگر یہ چیلنج ہے اس گورنمنٹ کے لیے کہ اگر اگلے 1.5-2 سال میں جو ریمیننگ اگر یہ پرفارم کر گئے, کیونکہ یہ لاسٹ ایک چانس ہے. بالکل یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہر جو ووٹر سپورٹر تھا وہ یہی کہہ رہا ہے کہ آپ پرفارم کیا جائے. تو سر آپ نے نون لیگ کا بھی دور دیکھا ہوا ہے, پیپلز پارٹی کا بھی دور, اور آپ بزنس مین, ایک پورا فیملی چلتی آ رہی ہے. تو کون سا جو ہے بزنس جو ہے پروموٹ کیا ہے کس دور میں, نون لیگ کے دور میں یا پیپلز پارٹی یا PTI؟ اس میں سب یہ ڈفرینس ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں نا پچھلے 30-35 سال, تو جو لوگ بھی آئے ہیں نا, انہوں نے ملک کا بعد میں سوچا ہے, اپنا پہلے سوچا ہے. اچھا, ابھی اس کیس میں گورننس کے ایشو, کیپیبلٹی کے ایشو, ٹیم کے ایشو ہو سکتے ہیں, ہم مانتے ہیں. اچھا, بٹ ایز اے ہول اوپر سے جو ٹاپ مین ہے وہ بندہ کرپٹ نہیں ہے. وہ ایک ایڈوانٹیج پاکستان کو ہے. ایک پریشر ضرور ہے, ایسا نہیں ہے کہ اوپنلی ہر بندہ کرپشن, اب اس طرح کی بات نہیں جیسے پہلے ہوتا تھا, اوپن ڈیلیں ہوتی تھی اور سارا یہ کنٹرول میں آیا ہے. دوسرا یہ جو ہے نا سوشل جتنا بھی انہوں نے ورک کیا ہے نا, جس میں خاص طور پہ جیسے یہ احساس پروگرام ہے, یا جیسے ابھی 30,000 کی سیلری تک کے لوگوں کو ریلیف دینے جا رہے ہیں, سبسڈی جو ٹارگیٹڈ سبسڈی, اور اس کے بعد ہیلتھ کارڈ. اگر یہ آ جاتا ہے نا, آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ 1-2 ماہ گورنمنٹ صحیح مینج کر لیتی ہے اور مہنگائی کو کم کر لیتی ہے, اور اپنی جو ان کے پلانز ہیں جیسے ہیلتھ کارڈ کا ہے, احساس پروگرام ہے, یا ان کی جو ایکسپورٹ کے ٹارگٹس ہیں, یہ مینج کر لیتی ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ 6 ماہ سے سال بعد چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. سر آپ خود ایز اے بزنس مین کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب کہ پرائم منسٹر جو ہیں ملک کے, وہ اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ یو ٹرن لیتے ہیں. نواز شریف صاحب کا اپنا ایک طریقہ تھا بات کرنے کا, تو کیسے آپ دیکھتے ہیں ایز اے بزنس مین, پرائم منسٹر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, پرائم منسٹر سے ہماری بہت میٹنگز ہوئی ہیں, ہم نے ان کو جا کے جو بات کی ہے, جب بھی بتائی ہے ان کو نا, ایکچولی کوئی بھی بندہ نیا آتا ہے نا جب کسی فیلڈ میں, کیونکہ پرائم منسٹر کا جو ہوتا ہے ایک بہت بڑا ہوتا ہے, تو اس کو نا چیزوں کو سیکھنے سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے. اور ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان میں کافی میچورٹی آئی ہے, اور وہ انہوں نے کافی اچھے ڈیسیجن کیے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی بندے کو نا ٹائم دینا چاہیے. جیسے میرا تو یہ خیال ہے کہ 5 سال پورے کریں. اگر 5 سال میں لیٹ سے اگر نہیں پرفارم کرتے جو انہوں نے اپنا جو گولز بنائے ہیں یا جو انہوں نے کمٹمنٹس کی ہیں, پھر ہم ضرور ان کو تنقید بھی کریں. اور بے شک مطلب کہ 5 سال جو ہے آپ کہتے ہیں کہ بالکل یہ بات بھی ڈیموکریسی میں ہی کہ آپ 5 سال پورے کریں ٹائم. سر آپ کی خان صاحب سے دوستی بھی بڑی ہے, اور آپ خود بھی بڑے کرکٹ کے شوقین ہیں, تو یہ دوستی ذرا بتائیں کہ یہ کرکٹ کی وجہ سے تو نہیں, آپ بھی کرکٹ لور ہیں, وہ بھی ایک کرکٹ اسٹار تھے. ایسے ہی ہے. پھر زیادہ ہمارا جو تعلق بنا نا, ان کی جو فیملی ہے, ان کی جو سسٹرز ہیں, وہ ہمارے ساتھ بزنس میں بھی کافی ہم مل کے ہم نے کافی US میں کام کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا یہ تھا کہ جو شوکت خانم کا انیشیٹو تھا نا ان کا, اس میں ہم نے ان کو ہمیشہ کنٹینیوسلی سپورٹ کیا. ٹھیک ہو. تو ہمارا ان سے ایک پرانا تعلق تھا, جب وہ پولیٹکس میں نہیں بھی آئے تھے نا, تو ایک تعلق تھا. تو ہم تو بڑی دیر بعد ہم نے جا کے جوائن کیا, کوئی
10-11 میں ہم نے سر یہ لوگ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر جو پہلے تھے اب تھوڑی ان میں انا آ گئی ہے, یا آپ تو قریبی یا بتا سکتے ہیں ایسا کوئی معاملہ ہے آپ کے ساتھ کبھی کچھ ایسا آپ کو محسوس ہوا ہو؟ نہیں ایسا نہیں ہے, وہ جب ملتے ہیں نا بڑا خوش ہو کے ملتے ہیں, مگر وہ آکوپائڈ بہت زیادہ ہوں گے. ہاں پرائم منسٹر ہے, لازمی بات ہے, وہ آکوپائڈ والی بات آپ کی ٹھیک ہے. سر اپنے بارے میں تھوڑا بتائیں, کیا ہابیز ہیں آپ کی؟ ٹائم کا تو ہم نے دیکھ لیا کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, ہابیز کیا کیا ہے, جب فری ٹائم ہوتا ہے تو کرتے کیا ہے؟ ہابیز جو ہے نا سب سے مین ہابی یہی ہے کہ سوشل ورک. اچھا, لوگوں کی بہت ہیلپ کرتا ہوں, جو بھی آ جاتا ہے. ایک تو ہمارا ویسے بھی پولیٹیکل حلقہ ٹوبا ٹیک سنگھ میں ہے. آپ کے والد صاحب میرے والد صاحب الیکشن بھی جی MNA بھی رہے ہیں, ضلع ناظم بھی رہے ہیں. ہم نے وہ بڑا کام کیا اپنے علاقے میں. ابھی ہم نے یونیورسٹی خان صاحب سے اور گورنر صاحب کی ہیلپ سے نا ہم نے اپروو کروائی ہے ٹوبا ٹیک سنگھ میں. ہم نے سب کیمپس تھا پہلے ایگریکلچر کا, تو اب فل یونیورسٹی بنا دی ہے, اناؤنس ہو گئی اگلے 1-2 سال میں وہ پوری ڈیولپ ہو جائے گی. پھر ہم نے کارڈک سینٹر وہ بنایا, لیور سینٹر بنایا. ہلکے میں کام چل رہا ہے بہت, سیاسی جو کام ہے اور سیاسی جو ایک عمل ہوتا ہے وہ بھی چل رہا ہے. گورنمنٹ نے بھی ہمیں بہت سپورٹ کیا اور ہم نے اپنا پرسنل لیول پہ بھی بہت کام کیا. اچھا سر, گھر کی آپ کی تھوڑی بات کریں سر, بچوں سے کیسا لگاؤ ہے؟ بڑا بیٹا تو آپ کا میرا خیال باہر ہے پاکستان سے, تو چھوٹے بیٹے سے کیسا لگاؤ ہے؟ کسی کو بزنس مین بنائیں گے آگے, یا پھر وہ جیسے آج کل بچے چاہیں گے ویسا کریں گے؟ کیا نہیں انشاءاللہ میری یہ خواہش ہے کہ میرے چونکہ 2 بیٹے ہیں, ایک بڑا بیٹا ہے وہ انگلینڈ میں پڑھ رہا ہے, تو انشاءاللہ اس کا 1 سال 1.5 سال ہے, اس نے واپس آ جانا ہے. اور چھوٹا بیٹا بھی بہت چھوٹا ہے, ایج 4. آپ کے ساتھ کافی اس کا پیار بھی ہے؟ کافی پیار ہے. تو وہ یہ کہ بس یہ تو اللہ کی طرف سے گفٹ ہی ہے کہ 2 بیٹیاں ہیں. اچھا ماشاءاللہ وہ بھی بہت پیار کرتی ہیں, پیار لیتی ہیں. بیٹیوں کا ویسے ہی والد کے ساتھ جو ہے بہت خصوصی پیار ہوتا ہے, بہت زیادہ. وہ جب آتا ہوں گھر ان کو ملتا ہوں تو ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. پورا دن مطلب کہ آفس میٹنگز اور رات کو آ کے ریلیکس. ہاں نہیں میں بڑا لکی ہوں, اللہ نے بڑا میرے پہ کرم ہے کہ میری فیملی, میرے بچے, میں جب بھی آتا ہوں بڑا انجوائے کرتا ہوں, اور ہماری آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے, فرینڈشپ ہے, وائف سے بھی بچوں سے بھی. اور بڑے سر ویسے تو آپ ماشاءاللہ ہیلتھی ہیں, کھانے کے شوقین لگتے ہیں, تو سر کھانے کے شوقین ہیں بھی, اور دوسرا یہ بتائیں کہ کپڑے کیسے پہننا پسند, کیونکہ آپ ایک خود چینون کے برانڈ کے مالک ہیں, تو وہ خود بھی ذرا کپڑوں میں پسند ناپسند یا وائف کے پسند کے کپڑے کیسے کرتے ہیں؟ کپڑے تو میں زیادہ فارمل ہی پہنتا ہوں. آج اتفاق سے میں شلوار سوٹ میں ہوں, بٹ میں سنڈے کو اور فرائیڈے موسٹلی شلوار قمیص پہنتا ہوں, ورنہ بزنس فارمل ہی زیادہ پہنتا ہوں. اور بیچ میں کبھی کیجول بھی پہن لیتے ہیں, تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈے کی کمٹمنٹس کیسی ہیں. جب کہیں کسی آفس میں جانا ہے, کوئی میٹنگز ہیں, یا کسی نے میٹنگز کے لیے آنا ہے, تو پھر وہ آپ کو ذرا فارمل ہونا پڑتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو اس کے اکارڈنگلی پھر ڈے کی پلاننگ کی جاتی ہے. اچھا تو سر یہ بتائیں, ہم ایک سوال بڑا اہم کہ آگے سیاست میں والد صاحب تو آپ کے ہیں ہی, آپ کا کوئی آنے کا ارادہ ہے MNA یا MPA لیول پہ؟ کیا اس حوالے سے سوچتے ہیں یا یہ راز رکھا ہوا ہے؟ نہیں انشاءاللہ آئیں گے, کیونکہ ہماری ایک انہیریٹڈ ہے وہ جو سیٹ ہے, وہ بڑی یعنی کہ وہاں کنٹریبیوشن ہے, لوگوں کے ساتھ بڑی ایفیلیشن ہے. اچھا, بڑا ہماری فالوئنگ ہے وہاں پہ, بڑا ہم نے کام کیا ہے اور بڑی اٹیچمنٹ ہے. اور ہم ڈیلی یعنی والد صاحب تو ہر خوشی غمی میں جاتے ہیں, ہر ایک کا کام کرتے ہیں. اور پھر میں لاہور بیٹھ کے, لاہور فیصل آباد میں ان کے جو ایشوز یہاں کے ہوتے ہیں وہ سارے ہم کروا رہے ہوتے ہیں آؤٹ آف دی وے. یعنی ہمارے بہت اچھا تعلق ہے ہر جگہ پہ, بیوروکریسی میں, پولیس میں. نو ڈاؤٹ آپ کا ایک ہے رسوخ بھی. تو پھر پرسنل لیول پہ نا ہم ان کو ریکویسٹ کر کے نا اپنے علاقے کے لیے اور علاقے کے لوگوں کے لیے ہم بہت کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اچھا سر, آپ سے بڑی باتیں ہوئی, مزے کی آپ نے باتیں سنائی ہیں. سر یہ بتائیں کہ ایز اے بزنس مین آج کل کی یوتھ آپ دیکھیں کہ بزنس کی طرف نہیں آتی. چائنا دیکھیں یا باقی جو ملکوں نے ترقی کی ہے وہ اسی طرح ہے کہ وہ بزنس کو پروموٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں پہ ایسا ہے نہیں. سر کیا کہنا چاہیں گے یوتھ کو, نوکری کے پیچھے پڑھ لکھ کے بھی اگر نوکری لیکن بزنس کی طرف نہیں آ رہی, کیا یہ ایشو نہیں ہے؟ یہ ایشو ہے ابھی. بلکہ ہمارے پاس بہت لوگ آتے ہیں, بچے آتے ہیں, وہ یہی کہتے ہیں جی ہمیں جاب دلوا دیں. جاب میں بھی وہ کہتے ہیں جی ہمیں گورنمنٹ کی جاب لگوا کے دیں, وہی مطلب کہ ریلیکس ہو, کام نہ کرنا پڑے. حالانکہ ان کو آئیڈیا نہیں ہے, اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر میں آتے ہیں تو جو
وہ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. اچھا جاب پرائیویٹ سیکٹر میں گورنمنٹ سیکٹر سے بہتر ہوتی ہے. نمبر 1 اگر پرسنل گروتھ کے لیے اگر کسی نے کسی لیول پہ پہنچنا ہے اور ایک سرٹن ٹائم میں پہنچنا ہے, اور دوسرا اگر اپنا بزنس کرتے ہیں تو وہ تو آپ کو کہیں سے کہیں لے کے جا سکتا ہے, اور ساتھ آپ کتنے اور لوگوں کو امپلائی کر کے. یہ بات بالکل صحیح ہے, وہ میں پڑھ بھی رہا تھا کہ جو کاروبار ہے وہ اصل میں نسل جو ہے آپ کی ایزیلی اس کو کھاتی ہے بیٹھ کے, اور جو نوکری ہے وہ انسان خود ہی اس میں. تو سر لوگوں کے لیے میسیج ایک دے دیں کہ کاروبار جو ہے کس طرح یونیک ہے, کیا کہنا ہے؟ یہ ایک جنرل میسیج یہ ہے کہ اگر آپ نے آرڈنری رہنا ہے نا, لائف تو ایک دفعہ ہی آپ کو ملنی ہے. تو اگر آرڈنری رہنا ہے تو پھر آرڈنری اگر آپ طریقہ کار استعمال کریں گے, کیجولنس, اور آپ ایفرٹ نہیں کریں گے اور حالات پہ چھوڑ ریلیکس رہیں گے, تو کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلیں گے, پھر آپ کہیں نہیں پہنچ سکتے. تو اگر آپ نے کچھ بننا ہے, کچھ کرنا ہے لائف میں, آپ نے پرفارم کرنا ہے ایجوکیشن میں, ادروائز بزنس میں, تو آپ کو پھر ایکسٹرا آرڈنری پرفارم کرنا پڑے گا. پھر آپ کو پنکچوئل ہونا پڑے گا, آنیسٹ ہونا پڑے گا, اور ہارڈ ورکنگ ہونا پڑے گا. اور ایکسٹرا آرڈنری پرفارم کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اچیومنٹ آپ کو نہ ملے اگر آپ آنیسٹ ہیں, ہارڈ ورکنگ ہیں, اور آپ پوری طرح سے جو ہے نا ایفرٹ کر رہے ہیں اور پرفارم کر رہے ہیں. آپ کسی نہ کسی سٹیج پہ جو آپ سوچیں گے آپ وہاں پہنچ جائیں گے. بالکل, آپ کی اسی خوبصورت بات پہ ہم اپنا پروگرام جو ہے اینڈ کرتے ہیں. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ بزنس تائکون, لازمی بات ہے ان کے پاس تجربہ زیادہ ہے, انہوں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ جو ہے بزنس پہ گزارا, اور یہ بات اگر یہ کہہ رہے ہیں تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ محنت کریں گے, ثابت قدم رہیں گے, تو کوئی بھی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو ناکامی ملے. لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کاروبار کی طرف آئیں, اور اسلام میں بھی ہے تجارت جو ہے بڑی اہم چیز ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, اور محنت کریں, ثابت قدم رہیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور جو ہے آپ کی مدد کرے گا. ناظرین, آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.